نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تراویح میں نصف آخر 8ویں پارے کا تلاوت کیا گیا اور 9ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ تلاوت کیے گئے۔ سورۃ الاعراف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سوا پارہ میں تقریباً پوری صورت آ جاتی ہے۔ اعراف صورت مکی ہے اور 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الاعراف نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر کیا گیا۔ اعراف حقیقت میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ اور مقام کا نام ہے، جہاں بعض افراد کو انتظار کے لیے روک لیا جائے گا اور ان کے جنت اور جہنم کا فیصلے میں تاخیر کی جائے گی، ان کے لیے پھر جنت کا ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس واقعے کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، اس مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کیا، جو کہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد وزن اعمال کے حق ہونے کا ذکر کیا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال غالب رہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا اور جس کے برے اعمال غالب رہے وہ ناکام لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم، فرشتوں کے لیے مسجود الملائک بننا۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کی تعظیم کی خاطر، اس کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ اس کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی، اس کے تکبر اور اس کی ڈٹائی کا، ہٹ درمی کا ذکر کیا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سجدہ سے رکنے کی وجہ کیا ہے تو اس نے ہٹ درمی سے، تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آگ بلندی کو طلب کرتی ہے اور مٹی پستی کو طلب کرتی ہے۔ بلندی والا پستی والے کو کیسے جھک سکتا ہے، اس کی تعظیم کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ تکبر کیا اور اللہ کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ایمان والوں کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت کی جو بڑی نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 بار خطاب کیا ہے، بنی آدم کا لفظ استعمال فرما کے، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم۔ تو پہلے یا بنی آدم کا خطاب بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کا ذکر کیا، لباس والی نعمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، لباس اتارا، اور اس کی حکمت کا بھی ذکر کیا، اس کے مقصد کا بھی ذکر کیا کہ لباس کا مقصد سطر کو چھپانا ہے اور دوسرا مقصد اس سے خوبصورتی حاصل کرنا ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور لباس حقیقت میں وہی لباس ہے جو سطر کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، تو اللہ کے ہاں وہی مطلوب ہے۔ دوسرا بنی آدم میں ایمان والوں کو شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں کہیں مت پڑ جانا، یہ ایسے ہی تمہیں بھی بھٹکائے گا جیسے تمہارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکالا اور ان کو بے لباس کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، تو یوں ہی اللہ کے اس حکم سے روگردانی ہوئی، اللہ کے حکم سے غفلت ہوئی، تو ان کی دونوں میاں بیوی کی شرمگاہیں کھل گئیں، جسم سطر کھل گیا۔ تو حیا چونکہ مزاج میں غالب تھا تو فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ تو شیطان کی اس حربے سے اور سازش سے اور اس کے منصوبے سے کہ کس طرح انسانوں کا بڑا شکار بناتا ہے، اسے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا بنی آدم کو حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو خوب زینت سے اور خوب اچھی طرح اچھا لباس پہن کے مسجد کے اندر آیا کرو۔ تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تم نے پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ لباس اچھا ہو۔ تو نماز کے آداب میں یہ ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا لباس پہن کے مسجد میں نماز کے لیے آ گیا کہ وہ لباس پہن کے اگر کسی مجلس میں چلا جائے تو اس کو عار اور شرم محسوس ہو، تو ایسے لباس میں کراہت کا باعث ہے، کراہت کے ساتھ ایسی نماز ہوا کرتی ہے۔ لہذا اپنے لباس کو، ٹوپی کو، خاص طور پہ بعض حضرات جب مسجد میں نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں بعض اوقات ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی پلاسٹک کی، کوئی کپڑے کی،
وہ کئی دفعہ میلی ہوتی ہیں، مکھیاں بیٹھ بیٹھ کے اس کو بالکل میلا کر چکی ہوتی ہیں۔ پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ نمازی صاحب نے ویسے تو بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، لیکن جب سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو بالکل پھٹی پرانی اور خستہ حالت ہے۔ تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز کو آتے ہوئے سر پہ ٹوپی بھی اچھی ہو، لباس بھی اچھا ہو، تو یہ نماز کے آداب کے اندر داخل ہے۔ ایمان والوں کو اس بات کو حکم دیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ جو بنی آدم کے لفظ سے خطاب کیا گیا، اللہ کے بندوں سے، آدم کی اولاد سے عہد لیا گیا کہ تمہارے اندر جب تم میں سے ہی رسول آئیں گے تو تم ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، ان کی تعلیمات، وقت کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے تقوی اختیار کرو گے، اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف، کوئی غم تمہیں نہیں ہوگا، دنیا آخر تمہاری سنور جائے گی۔ ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہوئے تکبر کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، جنت کا داخلہ ان کے لیے ممنوع ہے، جنت میں داخل ہونا ان کا ایسے ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا محال ہے۔ دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ گروہ ہے جو اپنی ہٹ درمی، اپنی سرکشی، نافرمانی، اللہ کے حکموں سے روح گردانی کی وجہ سے برے ٹھکانے جہنم کا مستحق ہوا۔ دوسرا وہ گروہ جو اپنی فرما برداری، اطاعت، اللہ کے حکموں سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق بنا۔ تو جنت اور جہنم والوں کا ذکر ہوا، اور یہ ذکر ہوا کہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچ پایا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں، ہم نے رب کے وعدہ جو سچ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر جہنم والے جنت والوں سے سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دو، تو جنت والے کہیں گے کہ جہنم والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اہل ایمان کی تسلی کے لیے، اور ان سابقہ انبیاء کی قوموں کی بدحالی، نافرمانی کی وجہ سے جو ان پر وبال آیا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور اس میں جو ہے تنبیہ بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو مشرکین مکہ تھے، ان کو بتانا مقصد تھا کہ ان لوگوں نے بھی وقت کے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، نبی کی تعلیمات کو جو ہے ماننے سے انکار کیا، تو ان کا برا انجام ہوا۔ تو مشرکین مکہ بھی اور دیگر جو بھی نبی کی بات نہیں مانیں گے، ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو سابقہ قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر ہوا، اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، ان کا ذکر ہوا، قوم نے بات ماننے سے انکار کیا تو اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ قوم سمود کا ذکر ہوا کہ صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی آئے، گابن ہو، فوراً بچہ پیدا کرے تو ہم ایمان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے حکم سے جو ہے صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کا مطالبہ پورا ہوا، پہاڑ سے اونٹنی آئی، اس سے بچہ پیدا ہوا، لیکن ان بدبختوں نے ماننے سے پھر بھی انکار کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب اور ان کے اوپر جو وبال آیا اس کا ذکر ہے، اور جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی تباہی کا ذکر ہے اس پارے کے 8ویں پارے کے اخیر میں، اور 9ویں پارے کے شروع کے اندر شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی، شعیب علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی، اللہ کے حکم سے ڈرایا، اس کا ذکر ہے۔ ان بدبختوں نے نافرمانی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ یا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی چیز کو اپناؤں گا جس کا اللہ پاک نے مجھے حکم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان سب لوگوں نے اللہ کے حکم کی جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑا، اور ان پر جو اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی۔ اس طرح 6 انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ اور تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اپنی نبوت، اپنی رسالت اور اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہونے کا اس کو حوالہ دیا اور اس کو یاد دہانی کرائی، لیکن اس بدبخت نے سرکشی کی، اور سرکشی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر بتا تیرے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 2 معجزے، عظیم معجزے عطا کیے، عصا والا کہ عصا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکتے تو اللہ کے حکم سے اژدہا اور سانپ بن جاتا، اور بغل کے اندر ہاتھ کو ڈال کے نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا۔ تو یہ دونوں معجزے فرعون نے جب دیکھے تو وہ بکھلا گیا، اور اس کو اپنی بادشاہت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کی سلطنت کو خطرہ پڑ گیا کہ میری قوم کے لوگ یہ دیکھ کے بہک جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو اس نے پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے
جو ہے پیشکش کی تو موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے، جادوگر سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بنے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی لاٹھی پھینکے، وہ اژدہا بنا اور اس ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا، سانپ بننا اور ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جانا، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی اور پیغمبر کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے، توبہ کی، معافی مانگ لی۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اس نے دھمکی لگائی کہ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب جو ہے ہمارے خلاف سازش کرنے والے ہو، اور ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں ختم کر دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اللہ نے ان کو ایمان کی عظیم دولت سے نواز رکھا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو اس قدر پیوست کر دیا تھا، انہوں نے اس ایمانی جذبے سے فرعون کو جواب دیا اور کہا کہ تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ تو ہماری جان لے سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم اس اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے جس اللہ کے سامنے ہم نے تجھے دھتکارا ہے، جس اللہ کے لیے تیری اس بات کو ہم رد کر رہے ہیں، تجھ سے جو ہوتا ہے فقض ما انت قاض، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اس جو ہے توحید کے اقرار سے موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اور اتباع سے باز نہیں آنے والے۔ تو اس کا ذکر کیا، فرعون اور اس کی قوم کی بار بار نافرمانی پر اللہ کا عذاب اترا، مختلف موقعوں پر مختلف طرح کے عذاب آئے۔ وہ بدبخت تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے، گڑ گڑاتے، آرزو کرتے کہ دعا کیجیے اللہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، عذاب ان سے ہٹ جاتا، لیکن پھر وہ ہٹ درمی، سرکشی اور سابقہ روایات کی طرح پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ان پر سخت طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل جو ان کے کھیتوں کو، فصلوں کو تباہ کر گیا، جوؤں کا عذاب ان پہ آیا، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب کہ جو پانی وہ پینے کے لیے منہ کے قریب کرتے اللہ کے حکم سے وہ خون بن جاتا۔ تو اس قدر ان کے لیے آزمائش آئی، لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے سرکشی کی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا مصر سے سرزمین انبیاء فلسطین کی طرف ہجرت کا۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون نے تعاقب کیا، دریا کے اندر غرق ہوا اور اس کی ساری قوم تباہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے فتح یاب کیا۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا، تورات ادا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور بعد میں ان کی قوم جہاں ہارون علیہ السلام آپ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کی نگرانی کے لیے تھے، ان قوم نے بچڑے کی پوجا کے اندر وہ مبتلا ہو گئے اور اس سرکشی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور جو ہے اللہ کی جانب اللہ کے دربار میں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے ہفتے والا دن حد سے تجاوز کیا، کہ ہفتے والا دن بنی اسرائیل کی ایک قوم کے لیے ہفتے والا دن مچھلی کی شکار کی ممانعت تھی، کیونکہ ان کے لیے وہ دن عبادت کا دن تھا، تو اس کے اندر مچھلی کی شکار کی ممانعت تھی، ان کے لیے آزمائش تھی، وہ اس سے باز نہ آ سکے، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اللہ نے ان کو پکڑ کر دی۔ آخر کے اندر جو ہے اللہ پاک نے حق بات کی دعوت دینے والوں کو، حق کا پیغام سنانے والوں کو چند آداب سکھلائے ہیں، اور فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ صفات اپنانا ضروری ہے، تاکہ دین کی دعوت، دین کی بات پر اثر ہو جائے، اس میں درگزر اور معافی تلافی، اور ساتھ ساتھ جو جاہلوں کا رویہ ہے اس پر آزمائش ہے ان سے روگردانی، اور جو ہے اپنا اعراض سے چلے گا تو یہ داعی کی دعوت میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قرآنی احکام کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔